بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ آج کے سبق کے اندر ہم تعلیلات پڑھیں گے۔ اجوف واوی کے قواعد ہم نے پڑھے تھے، انہی قواعد کی روشنی میں یہ جو ہم نے گردانیں پڑھی ہیں، ان میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، جو ان میں قواعد جاری ہوئے ہیں ان کے صیغوں کے اندر، وہ ابھی ہم انشاءاللہ ان کی تعلیلات پڑھیں گے، جس کی وجہ سے وہ قاعدے ان کے اوپر جاری ہوتے ہمیں نظر آئیں گے۔ تو جب ہم مزید اس وزن کے اوپر کوئی مزید یعنی گردانے کریں گے تو تب بھی ان کا خیال ہم رکھیں گے۔ پہلا صیغہ ہے قال۔ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت معلوم ہے، ثلاثی مجرد ہے، باب ناصرہ، اجوف واوی۔ قال اصل میں قاولا بر وزن فعلا تھا، واو متحرک ماقبل مفتوح تھا، تو اس کو قالا اور باعا والے قاعدے سے الف سے بدل دیا۔ تو قاعدہ بھی یہی ہے کہ واو متحرک ماقبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدلنا ضروری ہے۔ قاعدے میں تو واو اور یا متحرک تھا، تو یہاں واو جونکہ پایا جا رہا ہے اور ماقبل بھی متحرک ہے قاولا، تو قاولا سے یہ قالا ہو جائے گا۔ تو قالا بر وزن فعلا ہو گیا۔ یہی تعلیل فعل ماضی معلوم کے باقی صیغوں میں ہوگی، یعنی اس وزن کے اوپر جتنے بھی صیغے آئیں گے سب کے اندر یہی تعلیل ہی جاری ہوگی۔ جی اس کے بعد قولنا، یہ صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہے، فعل ماضی مثبت معلوم ہے، ثلاثی مجرد ہے، باب ناصرہ سے اجوف واوی۔ تو قولنا اصل میں تھا قولنا بر وزن فعلنا، واو متحرک ماقبل مفتوح تھا، تو یہاں بھی دیکھیے قولنا واو متحرک ہے، ماقبل بھی مفتوح ہے، تو اس کو قالا اور باعا والے قاعدے سے ہی ہم نے الف سے ہی تبدیل کر دیا، تو یہ قولنا سے ہو گیا قالنا۔ الف اور لام دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا ساکن مدہ تھا تو اس کو اجتماع ساکنین والے قاعدے سے ہم نے حذف کر دیا، تو یہ قالنا سے قلنا ہو گیا۔ اجتماع ساکنان کہتے ہیں کہ جب دو ساکن ایک ساتھ آ جائیں تو اسے اجتماع ساکنین کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کی 5 صورتیں پڑھی تھیں، تو ان میں ایک صورت اس کے اندر جو پائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ دو ساکن جمع ہیں، پہلا ساکن مدہ ہے، دوسرا ساکن مدغم نہیں ہے، تو اس صورت میں پہلے ساکن کو حذف کر دیتے ہیں، تو یہ قالنا سے قلنا ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے قلنا کو قلنا کیسے کیا؟ تو فا کلمے کو ہم نے ضمہ دے دیا تاکہ واو محذوف پر دلالت کرے، اور اس قاعدے کا نام بھی قلنا والا قاعدہ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو قلنا بر وزن فلنا ہو گیا۔ یہی تعلیل ماضی معلوم کے باقی صیغوں میں بھی ہوگی، تو اس وزن کے اوپر جتنے بھی صیغے آئیں گے تو ان کے اندر یہی تعلیل ہوگی۔ جی اس کے بعد قیلا، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت ہے، مجہول ہے، ثلاثی مجرد ہے، باب ناصرہ سے اجوف واوی۔ تو قیلا اصل میں تھا قویلا بر وزن فعلا۔ قیلا بی آ کے قاعدے سے واو کا کسرہ نقل کر کے ہم نے ماقبل کو دے دیا، ماقبل کی حرکت حذف کرنے کے بعد تو یہ ہو گیا قیولا۔ اب چونکہ پہلے پیش تھا تو پیش غائب ہو گیا، تو اس کو یہ واو والی حرکت چلی گئی، تو یہ ہو گیا قیولا۔ اب واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد واقع ہوئی، تو اس کو میعادن کے قاعدے سے ہم نے یا سے بدل دیا، تو یہ قیلا بر وزن فعلا ہو گیا۔ یہی تعلیل ماضی مجہول کے باقی صیغوں میں بھی ہوگی۔ تو یہاں دو قاعدے جاری ہوئے ہیں، ایک قیلا بیا والا قاعدہ اور دوسرا میعادن والا قاعدہ۔ قیلا بیا والا قاعدہ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو واو یا اجوف کے ماضی مجہول میں آ جائے، تو یہاں دیکھیے ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور اس کے ماضی معلوم میں تعلیل ہوئی ہو تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1، واو یا کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کو دینا، جیسے قویلا سے قیولا، اور پھر میعادن والے قاعدے سے یہ قیلا ہو گیا، ایسے ہی بویا سے بیعا۔ نمبر 2 صورت یہ ہے کہ واو اور یا کا کسرہ حذف کر دینا، جیسے قویلا سے قولا اور بویا سے بویا، پھر یو سارو کے قاعدے سے بوعا ہو گیا، تو یہی تعلیل بھی اسی قاعدے کے اندر ہوئی ہے۔
پہلے والی جو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں کہ قبلہ ہو گیا، پھر قبلہ سے میعاد والے قاعدے سے قیلہ ہو گیا۔ میعاد والا قاعدہ یہی ہے کہ واو ساکن ماقبل یعنی کسرہ ہے تو اس کو یا سے تبدیل کرنا ضروری ہے، تو اس قاعدے سے ہم نے اس کو یا سے کر دیا۔ میعاد اصل میں میوعاد تھا۔ اس کے بعد صیغہ ہے قولا، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت مجہول ہے، ثلاثی مجرد ہے، با مناصرہ اجوف واوی۔ تو یہ بھی اوپر والا ہی قاعدہ ہے جو ابھی میں نے اس کی دوسری صورت بیان کی ہے کہ اصل میں یہ قولا قویلا بروزن فعلا تھا، قیلا اور بیا والے قاعدے کی جو دوسری صورت ہے کہ واو کی حرکت ہم نے نقل نہیں کرنی بلکہ واو کو ہی ہم نے یعنی ساکن کر دینا ہے، تو یہ ہو جائے گا قویلا سے قولا، قولا بروزن فعیلا۔ تو اس قاعدے کے اندر یہ تعلیل جاری ہوئی ہے جی۔ اس کے بعد صیغہ ہے قلنا، صیغہ جمع مؤنث غائب ہے، فعل ماضی مثبت مجہول ہے، ثلاثی مجرد، با مناصرہ اجوف واوی۔ اصل میں تھا قویلنا بروزن فعلنا، قیلا اور بیا والے قاعدے سے واو کا کسرہ نقل کر کے ہم نے ماقبل کو دیا یعنی اس کی پہلی صورت، تو ماقبل کی حرکت حذف کرنے کے بعد تو یہ ہو گیا قبلنا، دو ساکن جمع ہو گئے۔ اب واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد واقع ہوئی بلکہ دو ساکن بھی جمع ہو گئے، اور مزید کیا ہے کہ واو ساکن کسرہ کے بعد یعنی آ گئی، تو اس کو میعاد والے قاعدے سے ہم نے یا سے بدل دیا، تو یہ ہو گیا قیلنا۔ اب یا اور لام دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا ساکن مدہ تھا اور اس کو اجتماع ساکنین والے قاعدے سے ہم نے اس مدہ کو حذف کر دیا، تو یہ قیلنا بروزن فلنا ہو گیا۔ تو یہ تعلیل بالکل آسان ہے۔ قویلنا سے بیا والے قاعدے کے تحت ہم نے اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، تو یہ ہو گیا قبلنا۔ پھر واو ساکن اور ماقبل کسرہ تھا تو میعاد والے قاعدے سے یہ یا سے تبدیل ہو گیا، تو یہ قیلنا ہو گیا۔ پھر دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا ساکن مدہ تھا تو اس کو حذف کر دیا، تو یہ قیلنا سے پھر قیلنا ہو گیا۔ اس کے بعد صیغہ ہے قولنا، صیغہ جمع مؤنث غائب ہے، فعل ماضی مثبت مجہول ہے، ثلاثی مجرد، با مناصرہ اجوف واوی۔ قولنا اصل میں تھا قویلنا بروزن فعلنا، تو قیع اور بیا والے بسم قاعدے اللہ سے واو الرحمن کو ہم نے ساکن الرحیم، کر دیا، تعلیم الصرف۔ تو یہ قیع اور بیا والے ہم قاعدے ثلاثی کی مزید دوسری فی صورت با ہے، حمزہ وصل سالم کے تو ابواب یہ میں ہو گیا سے قولنا۔ 2 باب پڑھ چکے تھے۔ واو اور لام آج دو ہم ساکن جمع ہو گئے، تیسرا باب پڑھیں گے تو ہم نے جس کا یہاں کیا نام ہے کیا، باب پہلا ساکن انفعال۔ مدہ تھا، باب اس کو انفعال اجتماع سے ساکنین والے قاعدے سے الانفطار ہم نے حذف کر بمعنی دیا، تو پھٹنا، یہ اس کی سیدھا سیدھا انشاءاللہ قولنا صرف بروزن صغیر پڑھیں فلنا گے۔ ہو گیا۔ تو باب یہاں ہمیں انفعال میعاد کی والے قاعدے علامت کی یہ ضرورت ہے ہی نہیں کہ پڑی اس کے ماضی کہ میں جس کی وجہ سے 5 ہم اس کو حروف پہلے ہوتے ہیں، مدہ کا بنائیں اور جن پھر میں ہم اس سے کو حذف 3 کریں، اصلی ہوتے ہیں۔ بلکہ ڈائریکٹ ہی چونکہ یہ ہم خود بخود ثلاثی پڑھ مدہ کا رہے بن ہیں گیا، تو تو اس وجہ وجہ سے سے وہ 3 ہی اصلی ہوں پہلے گے، مدہ اور جو 2 ساکن تھا اس زائد کو پھر حروف ہم نے ہوتے حذف ہیں۔ کر دیا، تو یہ قولنا ایک تو سے چونکہ قولنا ہو با گیا۔ حمزہ وصل امید ہے آج کا یعنی سبق سمجھ حمزہ کے آیا ساتھ ہوگا۔ یہ ابواب ہیں تو ایک جزاکم حمزہ اللہ زیادہ خیرا۔ ہوگا۔